بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حقوق العباد کا ذکر کیا ہے۔ پہلے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا حق بنتا ہے قریبی رشتہ دار، مساکین، غریب لوگ، مسافر سفر کی حالت میں پریشانی میں اس کی مدد، اور اس کے علاوہ اور دیگر جو آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں قوانین، آپ نے ہر لحاظ سے حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تم نے ان سے اعراض کرنا ہی ہے تو تمہیں اللہ کی رحمت کا انتظار ہے، تو اس کی امید رکھتا ہے۔ وَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان کو بات بڑی اچھی کر، نرم ملائم لہجے میں، یعنی کہ ایک ایسا وقت ہے تیرے پاس کوئی آیا ہے، عزیز رشتہ دار کوئی پریشان ہو کے آیا ہے، کوئی ایسا غمناک ہو کے آیا ہے، کوئی اور ضرورت مند آیا ہے، سائل آیا ہے، مجھے ضرورت ہے تو مجھے کچھ دو، تو ہے تو ٹھیک، لیکن اس وقت وقتی طور تیرے پاس کچھ نہیں، لیکن تجھے تیرے رب کی امید ہے، انتظار ہے کہ کوئی بات نہیں، اب نہیں تو آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی تو اس سائل کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر، انتہائی اچھے انداز میں اس کو جواب دے، بھئی اس وقت میں بھی مجبور ہوں، میرے پاس نہیں، اگر ہوتا تو میں تجھے ضرور کچھ دیتا۔ یعنی قرآن مجید نے ہماری کون سا ایسا موقع یہاں رہنمائی نہیں کی، ہر موقع پہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ جواب کیسے دینا ہے، سائل آئے تو اس کو کیا کہنا ہے، اگر ہو تو دے دو، نہیں تو جھڑکنا نہیں، ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرنی، برے رویے اختیار نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، عنق کسے کہتے ہیں، گردن، یعنی اتنا ہی اپنے آپ کو تو بخیل نہ بنا کہ اپنی ہاتھ کو گردن سے باندھ لے، میں نے خرچ ہی نہیں کرنا۔ اس قدر بخل بھی، کنجوسی بھی گناہ ہے۔ یہ نہ انسان سنبھال کے اپنے لیے کہ کل کو کام آئے گا، کل کو کام آئے گا، بیٹے کا بن جائے، اس بیٹے کا بن جائے، اس کا بن جائے۔ جس بیٹے کو تیرے کو رب نے دنیا میں بھیجا ہے، جو رب تجھے دے رہا ہے وہ تیرے بیٹے کو بھی دے دے۔ یہ نہیں کہ تو بیٹے کا سب کچھ کرنا ہے، تیرے بیٹے کا بھی کوئی رب ہے، تیری بیٹی کا بھی کوئی رب ہے۔ یہ نہ فکر کر میرے بیٹے کو کون کھلائے گا، میری بیٹی کو کون، جس طرح تیرا رب آج تجھے دے رہا ہے کل کو تیری اولاد کو بھی دے دے۔ لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کر، کوئی بات نہیں، اپنے ہاتھ کو گردن سے نہیں باندھنا، کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی بھی گناہ ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور پھر یہ بھی اسلام نے کہا کہ کبھی تو اتنا بھی جوش میں نہ آ کہ سارے کا سارا جتنا تیرے پاس سارے ہی اللہ کے راہ میں دے کے پھر پریشان۔ محصورہ ڈکشنری اٹھائیے، لغت میں دیکھیے، اس جانور کو محصورہ کہتے ہیں جو چل چل کے بوجھ اٹھا کے آخر تھک ہار چکا ہو، اس جانور کو، یعنی اتنا بھی نہ کہ بعد میں پچھتائے، ہارا ہوا، تھکا ہوا کہ کیا ہو گیا ہے، کبھی میں کچھ نہ کچھ رکھ ہی لیتا تو ٹھیک تھا۔ یعنی قرآن نے، اسلام نے ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چال چلو، کہیں جانا ہو تو نہ اتنا سلو چلو نہ زیادہ تیز چلو، درمیانی چال چلو۔ خرچ کرنا ہو اللہ کے راستے میں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھ لو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، درمیانی چال چلو۔ کوئی شادی خوشی غمی کا موقع ہو تو اتنا زیادہ بھی نہ خرچ کر کہ 6 اور 7 پورا گزر جائے اور تیرا قرضہ ہی نہ اترے، اس طرح نہ کر۔ اور بعض لوگ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو وہاں بالکل ہاتھ کو باندھ لیتے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس نہیں کچھ، جب شادی کا موقع آئے تو پھر ادھار اٹھا کر بھی، بلکہ اللہ معاف کرے سود پر بھی لے کر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں برادری ان کی آکھے گی، برادری نو میں بڑھا کے کچھ بخار کے چڑھنا ہے، برادری میرا ناک میں رہنا ہے۔ اس طرح کا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ برادری کو خوش نہ کرو خوشی غمی پہ،
خوش کرنا ہے تو عرش والے رب کو کر، برادری کو کیا کر؟ وہ تو 100 کھانا بھی بنائے گا تو وہ آخر میں کہے گا بڑا بیوقوف ہے، اتنا پیسہ لا دیتا سو، بڑا بیوقوف ہے، کیڑی ضرورت سی نے پہلا یہ برادری کو تو خوش کر رہے ہیں، دوستوں کو خوش کر رہے ہیں، 100 کھانے تے بھی تیرے تے اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر تو بالکل نہیں کرے گا کیا کہے گا مریا سی، کچھ کیتا ہی نہیں سو۔ یعنی کہ کسی کو راضی کرنے کا نہ سوچ، بس درمیانے طریقے سے ہر کام کو کر، نہ بہت زیادہ نہ بہت تھوڑا، بس اپنا حساب لگا کے درمیانے طریقے سے چال بھی چلنی ہے، خرچ بھی کرنا ہے، خوشی غمی کو بھی ہر لحاظ سے جدھر ضرورت ہے اتنا خرچ کر، درمیانے کھانے بھی درمیانے بنا، بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں، اور یہ نہ ہو 2-3 جوتے ان سے کام چل جاتا ہے، یہ نہ ہو کہ 10 انسان کے جڑے ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ انسان قریبی رشتہ دار کوئی بہن کوئی بھائی اتنا کمزور ہے بیچارہ کہ وہ تو ایک لقمے سے ترس رہا ہے اور تو اپنے گھر میں عیاشی کر رہا ہے۔ اسلام اس کی بھی اجازت دیتا نہیں۔ کبھی ادھر بھی دیکھو، کبھی ہم سائے شاید اس کے گھر میں شاید اس نے آج کھانا ہی نہ کھایا، اور اگر آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہانڈی میں تھوڑا پانی زیادہ ملا لیا کرو، کوئی سالن لینے آ جائے تو اس کو واپس نہ کیا۔ تو اس لیے یہ ہے قربانی، یہ ہے حقوق العباد۔ یہ نہ ہو نمازی کا نمازی بنا رہا، کوئی بیچارہ آ جائے بھائی سالن روٹی انی مہنگائی ہو گئی ہے تو سالن تینوں کتوں دئی، روٹی تینوں کتوں دئی، جا کم کر، ساڑھے گھر کوئی نہیں۔ ایسا نہ ہو، کبھی ادھر بھی دیکھا کرو۔ صحابی اور صحابیہ نے چند ٹکڑے روٹی کے اللہ کے نبی نے مہمان بھیجا، انہوں نے کہا بیوی کو سمجھا دیا کہ جب چراغ جلائے گی تو اس کو صحیح کرنے کے بہانے گل کر دینا، بجھا دینا، اور مہمان کے ساتھ میں ہاتھ خالی برتن کی طرف لے جاؤں گا، خالی منہ کی طرف لاؤں گا، اس طرح مہمان کھا جائے گا، ہم رات کو بھوک پیاس میں گزار لیں گے، بچے بھی ایسے ہی گزار لیں گے، کوئی بات نہیں، مہمان کھا جائے گا۔ تو جب صبح آئے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو طلحہ انصاری بات تو سنو، بڑے پریشان ہوئے، پیروں سے زمین نکل گئی، شاید مہمان نوازی میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہی تھا جو دے دیا، تو اللہ کے نبی ناراض ہوں گے اس لیے تو مجھے بلایا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں، اب تو مسجد میں صبح آیا ہے، تیرے آنے سے پہلے عرش والے نے تیری اور بیوی کے اس ادا کو رب نے قرآن بنا دیا۔ تو اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے، کھا کے خوش نہ ہو وہ کسی نے کھوا کے خوش ہو۔ ٹھیک ہے، اے کڑیا جدو ساڈے اندر آ جائے گا نا، اسی اس دن تے ساڈی کامیابی دا پہلا دن ہونا، جدو کسی نے کھوا کے اسی خوش ہونا۔ اصل یہ دین ہے، یہ ہے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا اخلاق اور طریقہ اور شریعت، اور اس وجہ سے ہی اسلام پھیلا ہے۔ یہ نہیں کہا تلوار مار لگ گیا پڑھ کلمہ، مار لگ گیا تلوار پڑھ کلمہ، یا دلوں سا رہ نہیں دینا، نہیں نہیں، وہ تھا جب آپ نے مہمان نوازی بھی کروائی تو اللہ کے نبی نے بستر بھی دیا، تو انہوں نے پیشاب بھی کر دیا مسجد نبوی کے اندر، تو آپ نے اب پریشان ہے کون دھوئے گا؟ تو سراپہ رحمت سرکار طیبہ آئے، فرمایا کیوں پریشان ہو، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر پیشاب ہو ہی گیا تو میں محمد دھو لوں گا۔ تو اس کی تو دنیا اس وقت ہی بدل گئی، وہ تو اس وقت ہی آپ کا مرید ہو گیا۔ تو لہذا یہ رویہ، یہ طریقہ، آپ کو ضرورت نہ ہو کہنے کی کہ میں کون ہوں، میری دعوت کو مانو، چلے پھرے تو لوگ کہیں وہ اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے، اس کے اندر یہی خوبی ہے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ میرے بارے میں پتہ ہے میں کون ہوں، پتہ جی میں بڑا نیک ہوں، میرے بڑی خوبی ہے، نہ کبھی یہ نہ کہلاؤ، نہ یہ توقع رکھو، بلکہ آپ جاؤ تو لوگ باتیں کریں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا، اسلوب بیان کیا ہے، درمیانی چال چلو، اللہ کے راستے میں بھی دو، کچھ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے کم کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اس کو اپنے بندے کی بڑی اچھی طرح خوب اس کو جانتا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی خبر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اگر کسی کو سٹینڈ کرنا چاہیں بھی، کسی غریب رشتہ دار کو، آپ کی زیادہ کوشش کے باوجود بھی وہ نہ اگر نکل سکے آگے، خوشحال نہ بھی ہو سکے، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ زیادہ دینے والا یہ نہ سمجھے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے کہ اس اوپر اللہ رب ہے تھا اس لیے زیادہ دے رہا، نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔
دنیا کا مال زیادہ جس کے پاس ہو اللہ اس پر راضی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا مال ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، اس کی آزمائش کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو تھوڑا کم دے کے اس کو آزما لیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا اس کو بھی آزما لیتا ہے۔ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ مال تو زیادہ ہو لیکن ادھر انسان کا امتحان ہو جائے تو کل حساب میں مشکل میں پڑ جائے۔ تو اس لیے تو ہر حال میں یہ دعا کرو اللہ مجھے ثابت قدمی کی توفیق دینا اور آسانی بھی پیدا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، پہلے دور میں قتل کچھ اور تھا اور اب کچھ اور طریقے سے بھی قتل ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نے امید لگائی ہے اب اس کو کیا کیا، دوائی لی یا اور نجائز طریقے سے اس آنے والی اولاد کو قتل کر دیا۔ یہ بھی قتل ہے، اولاد کا قتل، کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، بچے زیادہ ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ بھی گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امید لگائی اور اس کو قتل کر دینا، ختم کروا دینا، یہ گناہ ہے۔ ہاں اولاد اس کو اچھے طریقے سے پڑھانا لکھانا، اس کی پرورش کرنا، ضرورتوں کا خیال رکھنا اور پورا 2 سال دودھ پلانا، بیٹا یا بیٹی ہو کتنا دودھ پلانا ہے؟ 2 سال۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے 2 سال دودھ پلائیں اپنی اولاد کو۔ تو 2 سال دودھ پلائیں تو آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ تو لہذا اس طرح کر کے اپنی اولاد کو قتل کرنا کہ وہ اب کھائیں گے کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دینے والے ہیں، تم کو بھی رزق دینے والے ہیں۔ لہذا اس طرح ہی اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، منفی اثرات ذہن میں رکھتے ہوئے اور سوچ اور جو اس وقت اور عالمی سطح پر جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کی کہ کہاں سے کھلائیں گے، اولاد زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کھلانے اور پلانے والا ہے۔ صحیح البخاری سورۃ البقرہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ اس ڈر سے کہ تیرے ساتھ وہ کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھی رزق دینے والے ہیں تمہیں اور ان کو، لہذا یہ پریشانی آپ نے نہیں لے لی۔ جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، اللہ لکھ دیتا ہے اس نے کتنا زندہ رہنا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، کتنے سال گزارے گا، سارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کون ہوتا ہے جو کسی کو کھلائے اور پلائے؟ اگر تیرے ہاتھ سے کسی کو کچھ مل جاتا ہے تو اپنے لیے اللہ کی رحمت سمجھ کہ یہ میرے ہاتھ سے کام ہوا، اللہ کی مجھ پر رحمت ہے۔ کسی کو کھانا کھلایا، کسی کی دعوت کی ہے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بولا ہو، کسی کو سلام کہا ہے، کسی کا جنازہ پڑھا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے، یہ سمجھ کے مجھ پر اللہ کی رحمتیں ہیں اس لیے میں نے یہ عمل کیے۔ کون سا طریقہ تھا وہ؟ کس نے یہ کورس کروایا تھا؟ فرمایا کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی بیمار کرسی کی تو میرے ابو بکر کھڑے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول میں ہوں۔ فرمایا کون ہے بھئی جس نے آج کسی مسلمان فوت شدہ کا جنازہ پڑھا ہے تو پھر بھی میرے ابو بکر کھڑے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں نے پڑھا۔ تو کہا کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہے تو پھر بھی میرے ابو بکر ہی کھڑے۔ کہا اللہ کے نبی۔ تو کیا یہ پہلے بتایا تو نہیں تھا کہ ابو بکر میں نے صبح سوال پوچھنے ہیں تو تیاری کر لے؟ یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ صحابہ اکرام میں سے دیکھو کیسے کیسے ان کے، یہ تو ایک خوبی، اور کون کون سی خوبی صحابہ کے اندر، اثار، قربانی، ہمدردی، خیر خائی، محبت، پیار۔ اور کہا یرموک کا وہ موقع ہے، میدان ہے، تو ایسے پڑے ہیں زخمی، ایک طرف سے آواز آئی پانی، تو پانی کا پیالہ لے کے جب پہنچے تو پہلے نے دوسرے کی آواز سنی، اس نے کہا نہیں دوسرے کو پہنچاؤ، میری خیر ہے۔ جب اس وقت پہنچا تو تیسرے کی آواز آئی زخموں سے کراہ رہا ہے اور آخری لمحات ہے، موت و حیات کی کشمکش۔ کہا ہائے پانی، تو اس نے کہا کہ اس کو پلاؤ، میری خیر ہے۔ جب اس تک پہنچا اس طرح آگے والے کی آواز، جب اس تک پہنچا تو اس طرح سارے شہید ہو جائے۔ یہ ہے صحابہ کی قربانی، تب ہمارے تک دین آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر، اس کو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ریفریش کورس، اور پاس ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔